30 میں ہوئی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی سے ایک بیٹا تھا محمد اسماعیل خان۔ جب ان کی والدہ وفات پا گئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا نکاح کیا اسی ضلع جھنگ سے۔ پھر ان کے بطن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے بیٹے خلیفہ غلام محمد دین پور رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بیٹے میاں غلام رسول صاحب۔ پہلی بیوی تھی حضرت کی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی، ان سے جو محمد اسماعیل خان تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کو ہی ذمہ دارہ کا اور جو زمین جو کاروبار تھا ان کو ہی سپرد کر دیا۔ ایک دن وہ بیٹھے تھے، فصل کی بٹائی ہو رہی تھی، تو غریب اور غربا اور مساکین آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت کے والد محترم نے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا، جو غریب آئے ہوئے ہیں پہلے ان کو تقسیم کر دو، بعد میں اپنا کام کاج کرنا۔ شاید کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی، یا وہ سمجھ کر بھی نہیں کام کیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کو بہت غصہ آیا، اور گھر میں آ کر اپنے حجاز مقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ بیوی بچوں کو لے کر حجاز مقدس جانے کا ارادہ فرمایا۔ جا رہے تھے، نہ سفر کا ساز و سامان لیا، نہ کوئی چیز لی۔ تو پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ریاست بہاولپور کے قریب پہنچے۔ ٹی بی کرئی جو بستی ہے ریمیار کے قریب، اسی کے قریب پہنچے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں کے پاس ٹھہرنے کا دل چاہ رہا تھا، اور خواہش ہوئی کہ ان سے ہوتا جاؤں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے، اور بیوی بچوں کو بھی ان کے پاس ٹھہرایا۔ ان کے ہاں قیام ان کا بہت طویل ہو گیا، تو انہیں کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی وفات انہی کے دوستوں کے پاس ہوئی، اور ادھر ہی ٹی بی کرئی کے ہاں ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ان سے 6 سال کی عمر میں تھے تو ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس مولانا شریف اللہ صاحب آئے، کہا کہ مجھے تعلیم دین کے لیے یہ بچے دے دیں، میں ان کو عالم دین بناتا ہوں، علماء بناتا ہوں، حافظ قرآن بناتا ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے میاں خلیفہ غلام محمد دین پوری ان کو سپرد کر دیا۔ تو پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم مولانا شریف اللہ صاحب کے پاس لی، ابتدائی قرآن بھی انہی سے سیکھا، اور آخر تک درجہ انہوں نے شرح جامی تک عربی کی تعلیم حاصل کی، اور فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، اس میں بھی شامل ہوتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد بخاری شریف کا درس ہوتا تھا، اس میں بھی شامل ہوتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے بہت ہی انوارات اور دل چمک، جو شخص بھی دیکھتا ان کے چہرے سے نورانیت ہوتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانی بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیپو شریف کے ہاں ہی دارالعلوم دیوبند سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر۔ جیسے ہی اسٹیشن کے قریب گاڑی پہنچنے والی تھی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبید اللہ سندھی، مجھے یہاں تو کسی اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں جواب دیا، فرمایا کہ حضرت، اللہ والوں سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی، اللہ والوں سے ابھی دنیا خالی نہیں ہوئی۔ تو
جیسے ہی اسٹیشن کے قریب جیسے ہی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سواریاں اور گھوڑی وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر ٹیمپو شریف کے ہاں پہنچے۔ نزدیک ہی قریب پہنچنے والے تھے، نہر کے قریب ہی پہنچے تھے تو خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے ٹیمپو شریف سے ہی بغیر جوتے کے چل پڑے اور وہاں پر آ کر حضرت کا استقبال کیا، اور ایک دن حضرت نے وہاں ٹیمپو شریف کے اندر قیام فرمایا، اور دوسرے دن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کا سفر کرنا تھا، وہیں تک کراچی تک ہی مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچانے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر مبارک پر آئے اور فرمایا، فاتحہ پڑھی اور مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی فارغ ہو کر واپس آئے، فاتحہ خوانی پڑھ کر واپس آئے تو مولانا لقمان علی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہے، جنت میں بھی ٹھاٹے مار کے زندگی عیش و عشرت کی گزار رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام الاولیاء شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قبرستان ٹیمپو شریف کے قبرستان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت البقیع کا ایک ٹکڑا ہے، جس کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیق الرحمان درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے امیر مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ کے اندر مدفون ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹیمپو شریف کے اندر ہی، ٹیمپو شریف سے ہی تحریک ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اسی ٹیمپو شریف سے ہی تحریک رشم الرومال کی تحریک بھی چلی، جو آج تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ اور ان کی بہت سی نشانیاں ٹیمپو شریف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔